السلام علیکم، دس از عبدالرحمن، ویلکم بیک۔ آج کی مارکیٹ کی بات کریں تو آج مارکیٹ تقریباً سارا دن رینج باؤنڈ میں ہی کام کرتی رہی ہے۔ فرسٹ سیشن مارکیٹ کا پلس مائنس کے اندر ٹریڈ کرتا رہا اور سیکنڈ سیشن مارکیٹ کا بھی اسی طرح سے پرفارم کرتا رہا، زیادہ تر نیگیٹو رہا اور فائنلی آ کر اس نے نیگیٹو کلوزنگ دی۔ تقریباً قریب 300 پوائنٹس کے اراؤنڈ جو ہے مارکیٹ کی نیگیٹو کلوزنگ میں آئی ہے، قریب 300۔ اینڈ یہ جو اس وقت جس پلیس پر جس جگہ پر مارکیٹ ٹریڈ کر رہی ہے اسے کنسولیڈیشن ایکومولیشن فیز کہتے ہیں، اور اس فیز کے اندر مارکیٹ جب ٹریڈ کرتی ہے تو اس میں کچھ شیئرز ایسے ہوتے ہیں جو اپنے نیو ہائیز دے رہے ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بالکل اپنے باٹمز پر ٹریڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو رینج باؤنڈ میں چل رہے ہوتے ہیں۔ تو ہر شیئر اپنی ہی جو ہے فریکوینسی کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے، اپنے ہی سسٹم کے اندر کام کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا انڈیکس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ جس طرح سے فار ایگزامپل بہت سارے شیئرز جو ہے آج نیگیٹو بھی ہوئے ہیں، آج پازیٹیو بھی کچھ شیئرز رہے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں کہ جو ابھی کا جو کرنٹ سینیریو ہے مارکیٹ کا، وہ تو کرنٹ تو اس وقت نیگیٹو شو کر رہا ہے۔ کرنٹ سینیریو جیسے کہ فار ایگزامپل 1 2 3 دن کے لیے جو کہتے ہیں ہم، یہ کرنٹ پوزیشن ہے مارکیٹ کی، وہ نیگیٹو ہے کیونکہ مارکیٹ اب چھوٹی سی ڈپ لے رہی ہے۔ اب اس کی جو ڈپ ایکسپیکٹڈ ہے وہ اپنے اس ہائی سے لے کر اب جہاں تک ڈپ لے سکتی ہے تقریباً 700 سے 800 پوائنٹ یا 700 800 پوائنٹ کی ہی ڈپ اس کی جو کہ ڈیو ہے وہ لے رہی ہے۔ اب اس میں ہم نے آگے یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ ڈپ لینے کے بعد مارکیٹ آگے نکلتی ہے، اپنے نیو ہائیز دیتی ہے، یا پھر یہ کیا کرتی ہے، وہ پھر نیکسٹ آگے ہم اس چیز کو اس طرح سے دیکھیں گے۔ لیکن جب کنسولیڈیشن ایکومولیشن فیز کے اندر مارکیٹ ہو، خاص طور پر وہ کتنا ٹائم فریم اس ایک اسپیسیفک ایریے میں لیتی ہے، کیونکہ جو یہ فیز ہوتا ہے اس میں مارکیٹ ہمیشہ رینج باؤنڈ میں کام کر رہی ہوتی ہے۔ رینج باؤنڈ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک تو انٹرا ڈے میں رینج باؤنڈ میں رہتی ہے زیادہ تر، دوسرا یہ ہے کہ ایک اسپیسیفک ایریا ہوتا ہے جیسے کہ 2000 1500 2500 ان پوائنٹس کے اندر مارکیٹ اپنے ہائیز لوز دے رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 2000 2500 پوائنٹ کے اندر جو مارکیٹ کام کرے یہ ایک بڑی کنسولیڈیشن ہے، اس کو رینج باؤنڈ کہتے ہیں۔ تو ایک ہوتی ہے انٹرا ڈے رینج باؤنڈ، وہ یہ ہوتی ہے کہ مارکیٹ ایک ہی دن میں بار بار نیگیٹو اینڈ پلس اینڈ مائنس میں ٹریڈ کر رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ مارکیٹ ظاہری طور پر ہمیں بالکل شو کرتی ہے، اس میں اسکرپٹ کی پرفارمنس بھی وہ الگ سے شو ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اب ہم نیکسٹ ہمیں ایک کنڈیشن بھی مارکیٹ کی پتہ ہے کہ کس فیز کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مارکیٹ کتنا ٹائم فریم لے گی یہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے مارکیٹ کے اوپر ہی کہ مارکیٹ کتنا ٹائم اس کو کنسولیڈیشن ایکومولیشن کے اندر لے کر چلتی ہے۔ اس میں زیادہ ٹائم فریم بھی لے سکتی ہے مارکیٹ، زیادہ 6 مہینے سال بھی ہوتا ہے، بٹ وہ ایک بڑے ٹائم فریم کے لیے ہوتا ہے کہ ایک بہت ہی بڑی ایکومولیشن ہو، بڑی کنسولیڈیشن ہو تب اس میں جاتا ہے۔ لیکن چھوٹی کنسولیڈیشن ایکومولیشن ہو تو اس میں مارکیٹ 2 to 4 منتھ بھی مارکیٹ لیتی ہے، 3 منتھ بھی لے لیتی ہے۔ موسٹلی ایسا ہوتا ہے 1 منتھ میں ہی مارکیٹ کمپلیٹ کر جاتی ہے، لیکن اب 1 منتھ سے تو اوپر ٹائم ہو چکا ہے ایٹ لیسٹ، تو یہ 2 to 3 منتھس بھی مارکیٹ کا ایک ریکوائرڈ ہوتا ہے۔ تو مارکیٹ کے اپنے وہ طریقہ کار ہوتے ہیں، وہ پھر جگہ دیکھی جاتی ہے کہ اس وقت مارکیٹ سائیکلک سسٹم میں کس جگہ پر ہے، ٹھیک ہے، کون سی ویو میں، کون سے سائیکلک سسٹم میں، تو اس کے مطابق دیکھا جاتا ہے۔ تو ابھی ہم جس جگہ پر ہیں وہ آپ کے ساتھ بار بار جو ذکر کر لیا ہے کنسولیڈیشن ایکومولیشن فیز، تو اس میں ویٹ کرنا ہی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، وہاں پر چیزیں ایکومولیٹ ہو رہی ہوتی ہیں اپنے ٹائم کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اب اس کے سپورٹ اینڈ ریزسٹنس کی بات کریں تو اوپر اس کا آج کا جو ہائی ہے وہی اس کا ریزسٹنس رہے گا، اور سپورٹ اس کی 41,750 کی ہے۔ 41,750 کو ٹیسٹ کرتے ہی ہے اب بہت زیادہ چانس یہ ہیں کہ یہ واپس اپ سائڈ کے لیے کنٹینیو کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، یہ زیادہ چانس ہیں۔ اور کم چانس یہ ہیں کہ اس کو بریک آؤٹ دیتی ہے، اگر بریک ڈاؤن نیچے دیتی ہے تو ویٹ کریں گے، پھر نیچے یہ ڈبل باٹم کی طرف بھی ممکن ہے کہ جائے گی۔ تو یہ اس کے سپورٹ اینڈ ریزسٹنس ہیں، ان کو خاص طور پر آپ نے فالو کرنا ہے۔ اور مزید ہم والیوم کی بات کریں تو نیگیٹو والیوم میں کم والیوم آیا ہے، اور اس کے ساتھ RSI جو ہے وہ بھی ایک رینج باؤنڈ میں ہی چل رہا ہے، اپنے ریزسٹنس کو ٹیسٹ کرتا ہے اور سپورٹ کو ٹیسٹ کرتا ہے، اسی کے بیچ میں یہ ٹریڈ کر رہا ہے۔
جہاں تک بات ہے ڈیٹا کمپیریزن رپورٹ کی، تو اس میں اگر ہم دیکھیں جو مین سیکٹر ہیں، سیمنٹ سیکٹر دیکھیں پورا نیگیٹو کلوز ہے، اور انجینئرنگ سیکٹر پورا نیگیٹو کلوز ہے، آٹو سیکٹر پورا نیگیٹو کلوز ہے۔ اس کے ساتھ پھر فوڈ سیکٹر ہے جس میں 2 اسکرپٹ پازیٹیو ہے، اور فارما سیکٹر نیگیٹو کلوز ہے پورا، ٹیکنالوجی سیکٹر زیادہ اسکرپٹ نیگیٹو ہے، اسی طرح انرجی سیکٹر پورا نیگیٹو ہے، بینکنگ سیکٹر ہے، آگے مسلینیس ہیں جس میں کچھ اسکرپٹ پازیٹیو ہیں باقی نیگیٹو ہیں، تو ٹیکسٹائل سیکٹر بھی پورا نیگیٹو ہے۔ تو آج کی مارکیٹ نے یہ شو کیا ہمیں کہ مارکیٹ میں جو کریکشن ہے وہ ڈیو ہے، ٹھیک ہے، ڈپ جو مارکیٹ لے رہی ہے اس ایک اپ سائڈ موو کی، وہ اس کے اوپر ڈیو تھی، اور اس کو اس نے ڈپ کو ایکسیپٹ کیا، اور اس کے بعد نیچے کا جو 41,750 کا جو لیول مل رہا ہے، اس کو یہ اچیو کرنے کے بعد آگے کیا کرتی ہے اس کے اوپر پھر ہم مزید ڈسکشن کریں گے، اور اس کے اوپر انالیسس کر کے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے ایڈوانس ٹیکنیکل کورس وہ ہمارا کنٹینیو ہے، اور ریکارڈڈ لیکچرز جو ہے پرووائڈ کیے جا رہے ہیں، جس میں ایلیٹ ویو تھیوری ہے، یہ کنسولیڈیشن ایکومولیشن فیز، یہ سب کچھ یہ ایلیٹ ویو تھیوری میں ہی آ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ایڈوانس ٹیکنیکل کورس میں جو ہے ہم اس کو سب کو کنٹینیو کر رہے ہیں، اور بائی سیل اسٹریٹجی کو خاص طور پر اس چیز پر فوکس کر رہے ہیں۔ جو بھی انٹرسٹڈ ہوں وہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، جیسے کہ فرسٹ سلائیڈ میں نے یہ شو کیا آپ کو، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پورٹ فولیو مینجمنٹ، بائی سیل کال اینڈ یہ ایڈوانس ٹیکنیکل کورس، اس کے لیے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ نمبر ہے یہ، ٹھیک ہے۔ آئی ہوپ کہ سارا کچھ کلیئر ہو گیا۔ مارکیٹ کے حوالے سے جو بھی چیزیں ہم نے ڈسکس کی اس کو اسی طرح سے آگے ہم کنٹینیو رکھیں گے انشاءاللہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔